السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ، یعنی 31 to 35 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ تیرے رب کی رحمت کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے یہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ آپ ہی پر کیوں نازل ہوا؟ آپ تو ایک عام سے شہری ہیں جو سیدھی سادھی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے دو شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں، تو ان دو شہروں میں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے شیوخ موجود ہیں، یہ ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ آپ پر کیوں نازل ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اسی کا جواب پھر یہاں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو مال دولت، جو سرداری شیخی جس پر تم اترا رہے ہو، کہ یہ تم لوگ ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جسے چاہے زیادہ دے دیا، جسے چاہے کم دیا ہے، اور اس کی مصلحت یہ ہے کہ جس کو مال دولت میں ملی ہے وہ دوسروں پر خرچ کرے اور ان سے کام لے، اور جن سے کام لیا جا رہا ہے ان کو طاقت بخشی ہے، قوت بخشی ہے کہ وہ محنت کر کے اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں، ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس طرح وہ اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو دولت، ثروت اور سرداری تمہیں ملی ہے، یہ اس لیے نہیں ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہیں اور تم کو کوئی بہت اچھے کام کر رہے ہو جس کے بدلے میں تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان نعمتوں سے مالا مال کیا، اور تمہاری آزمائش ہے یہ۔ اور پھر دوسری بات ارشاد یہ فرمائی گئی کہ یہ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں، یہ ان نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو اس کے نیک بندے ہیں اور جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، لیکن دنیا میں انہیں یہ نعمتیں نہیں مل سکی، نہیں ملی، تو ان کو آخرت میں سے بدرجہ بہتر نعمتیں ملیں گی۔ دنیا کی سرداری اور مال و دولت تو تم کو ایک آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور اس بات کا اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس مال و دولت کو دیکھ کر، عیش و آرام کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کافر ہو جائیں گے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو اور نواز دیتے ہم، تم کو اور مال و دولت سے مالا مال کر دیتے۔ یہاں تک کہ مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم تمہارے یعنی گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے و تخت جن پر تم بیٹھتے ہو، یہ سب کے سب ہم سونے چاندی کی بنا دیتے، یعنی اتنا نواز دیتے تمہیں، لیکن یہ نعمتیں صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہیں۔
اور آخرت میں پھر تمہیں کوئی حصہ نہیں ملتا. اور وہ آخرت کا جو حصہ ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو ان نعمتوں کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہیں، وہ صرف متقین لوگوں کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بے چو چرا اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس پر ایمان لے آئے ہیں. تمہاری طرح ہٹ درمی سے اڑے ہوئے نہیں ہیں اپنی باتوں پر، اپنے کفر پر. تو یہ ایک طرح کا بڑا سبق تھا ان کفار مشرکین کے لیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیے جا رہا ہے. یہ ایک آزمائش ہیں. لیکن ان آزمائشوں میں اگر اور اضافہ کر دیا جاتا تو ہم ضرور کر دیتے. لیکن اس سے اندیشہ یہ تھا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو نعمت نہیں ملی لیکن جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی کفر میں مبتلا ہو جاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا صرف عارضی ہے، متاع دنیا ہے. آخرت کی جو نعمتیں جو بے حساب ہوں گی اور ہمیشہ کی ہوں گی اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ جواب دیا جا رہا ہے ان کفار مشرکین کو کہ جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک سیدھے سادھے انسان پر، جو کہ عام شہریوں کی طرح رہتے ہیں، جن کی جوانی بھی بکریاں چلا کر گزری اور پھر جوان بھی ہوئے، شادی بھی کی، تو پھر ایک اپنی اہلیہ کے لیے تجارت کا کام کرتے رہے. یعنی کوئی ان کے پاس سرداری، شیخی یا جائیداد نہیں تھی. تو ایسے انسان کو کیوں نبوت سے نوازا گیا اور ان پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ کردار کے لحاظ سے مال و دولت بے شک ان کے پاس نہیں تھی اور ایک سیدھی سادھی زندگی آپ نے بسر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان کے کردار کی جو اہمیت تھی اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس بڑی نعمت سے مالا مال کیا کہ دنیا شش کر اٹھی اور آج بھی ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور یاد کرتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.